کیا وجہ ہے کہ مثلا کیا ان کے منابع میں یہ بات ذکر نہیں ہوئی ہے، یا پھر اس پر پردہ پوشی کی گئی ہے، چھپایا گیا ہے اس بات کو؟ دونوں چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو خود جیسے پہلے بھی ہم نے عرض کیا کہ امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف کی پنہانی ولادت ہے، جی کہ اس زمانے میں چونکہ سخت تقیہ کا عالم تھا اور حکومت جو ہے وہ نہیں چاہتی تھی اس گھر میں جو ہے وہ کوئی بچہ پیدا ہو امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں، چونکہ ان کے پاس بھی روایات جو ہیں وہ پہنچی ہوئی تھیں کہ بالآخر ان کا جو 12واں امام ہے یا وہ سلسلہ اہل بیت سے جو آخری وصی ہے، یہ وہی ہے جس نے ظالموں سے جنگ کرنی ہے اور دشمنان اسلام سے لڑنا ہے۔ تو حتیٰ امام حسن عسکری علیہ السلام کو بنا بر بعض روایات منع کر دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتے، عقد نہیں کر سکتے، اور یہ دستور تھا حاکم وقت کا کہ اگر اس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو، ماں اور بچے دونوں کو قتل کیا جائے، یا اگر کوئی گھر کی خاتون کنیز مثلاً اگر وہ حاملہ ہے تو شہید کیا جائے۔ تو یہ فضا تھی، یعنی وہی فضا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت تھی، وہی فضا امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے وقت تھی۔ اس لیے یہ ولادت پنہا ہوئی۔ جب پنہا ہوئی تو شیعوں کے اندر بھی صرف خواص بہت کم لوگ تھے جن کو امام عسکری علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند کی زیارت کروائی، تو باقی جو لوگ تھے وہ تو یقیناً نہیں جانتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اہل سنت کے اندر جتنی بھی تاریخ پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے اکثر جو ہے وہ یہی کہتی ہیں ہمارے 11ویں امام کے بارے میں کہ یہ لاولد تھے، ان کا کوئی فرزند نہیں تھا۔ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام جو ہے وہ محمد ہے صلوات اللہ علیہ، اور یہ پیغمبر کے ہم نام ہے، اور وہ غائب ہے اور طولانی عمر رکھتے ہیں، یعنی وہ ہم شیعوں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ خود جو ہے وہ ان کے پاس کوئی بظاہر، اور ظاہر ہے جس طرح کا ایک ماحول تھا اس ماحول میں خود عام شیعوں کو بھی نہیں پتہ تھا۔ جی 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 دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کے اندر تقریباً جو ہے، ہم نے ایک دفعہ اس موضوع پہ کام کیا تو 40 کے قریب ایسے علماء بھی ہیں کہ جنہوں نے اس بات کو مان لیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جی اور ان کا نام جو ہے یہ ہے، اور وہ اس وقت پردہ غیبت میں ہے اور طولانی عمر رکھتے ہیں، اور وہی امام مہدی ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے ابن عربی جو ہیں، جو بڑے معروف ہیں اہل سنت کے اندر، وہ بھی اس بات پر جو ہے وہ ایمان رکھتے تھے، حتیٰ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں نے ان سے ملاقات بھی کی ہے، اچھا، یعنی ملاقات کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ میں نے ان کی زیارت بھی کی ہے، اور ہمارے امام جو ہیں امام مہدی وہ فرزند امام عسکری علیہ السلام ہیں۔ اس طرح کے اور بھی علماء ہیں۔ ہماری جو لوگ اس موضوع پہ کام کر رہے ہیں وہ ان علماء کے نام، ان کی کتابوں کے حوالے بھی پیش کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اب یہ جو ایک گروہ ہے علماء کا خود اہل سنت کے، اس کو بتایا نہیں جاتا عوام الناس کو، نتیجتاً کچھ مخفی کاری بھی ہے اور کچھ حالات کی ستم ظریفی، کہ یہ موضوع ان کے لیے حل نہیں ہو سکا، اور وہ لوگ جو ہیں وہ منتظر ہیں ولادت اور قیام کے۔ ہم جو ہیں وہ منتظر ہیں صرف قیام کے، آپ کے جو ہے وہ اعلان ظہور کے منتظر ہیں۔